اب ہم بات کرتے ہیں جی آخری کروسیڈ کی۔ جو آخری کروسیڈ ہے یہ شروع ہوا 1 جون 1249 کو، جب فرانس کے شاہ لوئس اور اس کی ملکہ مارگریٹ اپنا لشکر لے کر فرانس سے نکلے اور یہ جزیرہ قبروس سے ہوتے ہوئے مصر کے ساحل کی طرف جو ہے وہ بڑھے۔ وہ مصر اس لیے روانہ ہوا کیونکہ اس کے فوجی مشیروں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ یروشلم کی فتح کے لیے قاہرہ کی تسخیر ضروری اور اولین شرط ہے۔ اور یوں جب شاہ لوئس جو ہے وہ دمیت کے ساحل پر لنگر انداز ہوا تو مسلمان جو ہیں وہ پہلے ہی شہر چھوڑ کر قاہرہ کی طرف بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں کے امیر فخر الدین جو ہے اس کو اور بعد میں اس کے ساتھ 51 امیروں کو سلطان قاہرہ نے سزا کے طور پر جو ہے وہ قتل کروا دیا۔ اس سے فرینچ فوج کے حوصلے تو جو ہیں وہ بلند ہو گئے، لیکن پھر بھی شاہ لوئس نے جو ہے وہ مشاورت کی کونسل جو ہے وہ بلائی۔ اس میں اس کے 3 نامور بھائی جو ہیں وہ بھی شامل تھے، اور اس میں سے جو ہے ایک بندے نے، کاؤنٹ آف ارنس اس کو کہتے ہیں، اس نے فی الفور قاہرہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا۔ لیکن باقی جو مشیران تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ساحل مصر اور اسکندریہ کی بندرگاہ پر قبضہ کرنا ان کو پہلے چاہیے۔ عیسائیوں کی جو فوج ہے یہ 20,000 اعلیٰ اس میں سوار تھے اور 40,000 اس میں مسلح پیادے تھے، اور فرانسیسی فوج جو ہے وہ حملہ کرنے میں جو ہے وہ طاقتور مانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے کانوں تک یہ بھی افواہیں پہنچی تھی کہ سلطان فوت ہو گیا اور مسلمانوں کی فوج میں بد نظمی پھیل گئی ہے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ دمیت میں کچھ فوج جو ہے وہ چھوڑی جائے گی، ملکہ گریٹ اور فرانسیسی امراء کی بیگمات کو دریا میں لنگر انداز جہازوں پر منتقل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد فرانسیسی فوج جو ہے وہ دریائے نیل کے بہاؤ کے مخالف سمت بڑھے گی اور منصورہ جا پہنچے گی۔ اب منصورہ کے مقام پر فرانسیسی فوج نے دریا پار کرنے کے لیے جو ہے وہ منجیخیں منگوائیں تاکہ دوسری طرف جو مسلمان ہیں ان کو تباہ برباد کیا جائے، لیکن مسلمانوں نے ان کی منجیخیں جو ہیں وہ جلا دیں۔ انہوں نے کئی اپنے جہازوں سے جو ہے وہ شتیر اکھاڑ کر اس سے نئی منجیخیں بنائیں، لیکن ان کو بھی مسلمانوں نے جلا دیا۔ اس کے بعد فرینچ نے منجیخیں بنانا بند کر دیا، اور پھر ان کو ایک بدھو ملا، اور اس بدھو نے ان کو کہا جی کہ وہ نیچے کی طرف دریا کا پارٹ کم چوڑا ہے، وہاں سے ان کو دریا پار کروا دے گا۔ دوسری طرف اگر قاہرہ میں ہم سلطان کی بات کریں تو سلطان جو ہے وہ وفات پا چکا تھا، لیکن مصر کی عوام کو بھی یہ نہیں پتہ تھا۔ باقی تمام حکومتی جو عہدیدار ہیں جو کہ محل سے وابستہ ہیں ان کو پتہ تھا کہ اس وقت تخت پر جو ہے وہ ایک خوبصورت کنیز جس کا نام شجرۃ الدار ہے وہ بیٹھی عنان حکومت جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ علی بے کرد اور بے بارس جو ہیں وہ اس کے بازو بنے ہوئے ہیں، وہی سارے احکامات دیتی ہے، اس کے اوپر سلطان ایوب کی مہر ثبت کرتی ہے، اور وہی اصل میں حکمران ہے۔ وہ اپنی فہم و فراست اور حوصلہ مندی سے مسلمانوں کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے ان فرانسیسی حملہ آوروں کے خلاف۔ جب فرانسیسیوں کو یہ پتہ چلا کہ اس وقت تخت پر ایک کنیز جو ہے وہ برجمان ہے تو انہیں لگا کہ یہ لڑائی جو ہے وہ بڑی پتہ کہ خوبصورت شجرۃ الدار کی ہنا آلودہ سرخ انگلیاں سرکاری دستاویزات سے کھیلتی ہیں، لیکن اس کا جو دماغ ہے وہ ایک بیدار مغز جو ہے وہ حکمران ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو جو ہے وہ ملکۃ المسلمین کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اور جب فرانسیسی فوج منصورہ کی طرف بڑھی تو وہ شہر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوگی۔ مسلمان ادھر ادھر بھاگنے لگے اور شاہ فرانس سلطان کے محل تک پہنچ گیا۔ اس کی فتح یقینی تھی، لیکن پھر بے برس کی سرگردی میں بحری مملوک جو ہیں وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور دشمن سے جو ہے وہ فتح چھین لی۔ اس طرح سے جو فرانسیسی فوج تھی یہ منصورہ سے جو ہے وہ شکست خوردہ ہو کے واپس بھاگی۔ اب ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ یہ جو مملوک دستہ تھا اس کو کیسے سلطان کی فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا۔ مملوکوں کی بیشتر تعداد جو ہے بلغاریہ، خوارزمی ترک اور منگول سنہری گول کے تتاریوں کے علاوہ ترکمانوں سے بھی جو ہے وہ بھرتی کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے سرکشیا اور جارجیا سے بھی کئی لڑکے قاہرہ لائے جاتے تھے۔ اصل میں بحری تاجر نوخیز لڑکوں کو خرید کر لاتے اور مصر کی منڈیوں میں بیچ دیتے۔ ان کی بیشتر تعداد مشرق ممالک سے آتی تھی۔ سلطان ان کی اولاد کی کفالت اور تربیت کرتا
انہیں تیر اندازی شمشیر بازی کی تربیت دی جاتی، کئی مرتبہ وہ سلطان کے روبرو اپنے فن کا مظاہرہ کرتے۔ جب وہ سن بلوغت کو پہنچتے تو چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں کی بجائے انہیں اصلی ہتھیار دے دیے جاتے، وہ داڑھی رکھنے لگتے اور انہیں فارس کا درجہ دیا جاتا۔ یہ نوجوان فارس سلطان کے حلقہ بگوش ہوتے اور بحری کہلاتے۔ ان کے ہتھیاروں پر سلطان کا نشان ہوتا تھا۔ سلطان کے نشان کی طرح ان کا نشان بھی خالص سونے کا جو ہے وہ ہوتا تھا، اور ہر لشکر کا ایک خاص امتیازی نشان ہوتا تھا۔ ان لشکری نشانوں میں سنہری لکیریں، گلاب کے پھول، پرندے اور عقاب نما جانور شامل تھے۔ خاص مملوک دستہ حلقہ کہلاتا تھا اور سلطان کے محافظ دستوں کے فرائض سر انجام دیتا تھا، اور یہی بیبرس کے بعد جو ہیں مصر کے حکمران رہے، اور نپولین کی آمد تک انہوں نے مصر کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی۔ اور یوں منصورہ کی شکست کے بعد فرانسیسی جو ہیں انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ سینٹ لوئس نے اپنے بھائیوں اور باقی ماندہ لاڈوں کو فرانس واپس جانے کی اجازت دے دی، لیکن وہ خود ان کے ہمراہ نہ گیا۔ اسے شدید احساس تھا کہ میری وجہ سے فرانس کی عزت اور مسیحیت کی جنگی قوت کو سخت صدمہ پہنچا ہے، اور اب اس شکست کا داغ دھونے کے لیے وہ 4 سال تک ساحل فلسطین پر مقیم رہا۔ اس نے مملوکوں سے 10 سال صلح کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اس فراق میں تھا کہ کسی طرح سے یروشلم فتح کر کے نیک نامی جو ہے وہ حاصل کرے۔ اس کے لیے وہ گفت و شنید جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ فوج کے بغیر جو ہے وہ یروشلم فتح کرنا چاہتا تھا۔ قبروس میں جمع ہونے والے 2800 نائٹوں میں صرف 100 نائٹ اس کے ساتھ جو ہیں وہ رہ گئے تھے۔ باقی ماندہ نائٹ نیل سے وہ بائی مراد ساتھ لائے تھے، اور وہ ابھی تک کمزور اور علیل تھے۔ 1254 میں سینٹ لوئس واپس پہنچا۔ وہ بیماری سے کافی زیادہ جو ہے وہ کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے 6 سال جو ہے وہ فرانس کے اوپر اپنی سخت قسم کی جو ہے وہ حکمرانی کی۔ اس نے بڑی زیادہ جو ہیں وہ اچھی اصلاحات نافذ کیں، جس سے جو ہے نا لوگوں میں امن اور ان میں خوشحالی کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی، اور یوں فرانسیسی کلیسا روم سے جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا۔ فرانسیسی بادشاہ سے صلح کے بعد مملوکوں نے سارے اسیران جنگ جو ہیں وہ رہا کر دیے، جن میں 12,100 مرد اور 10 عورتیں جو ہیں وہ شامل تھیں۔ اور یوں 1254 میں سینٹ لوئس جب آقا سے روانہ ہوا تو یہ آخری جو ہے وہ صلیبی معرکہ تھا، یعنی کہ اس کے بعد اب اہل یورپ سے کوئی بھی یروشلم کی مدد کے لیے جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ یعنی کہ 1.5 صدی پہلے یورپ سے جو جوش و خروش کا لاوا پھٹا تھا، اور اس طوفانی جذبے نے پہلے کروسیڈ کی شکل اختیار کی تھی اور یروشلم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اب خدا خدا کر کے وہ جو ہے وہ سرد ہوا۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں بیبرس کی۔ یہ کہتے ہیں کہ صلیبی ڈرامے کا آخری جو ہے وہ کردار تھا، اور یہ بڑا ہی ایک نٹ کھٹ سا کردار ہے، ایک بڑا عظیم الشان جو ہے وہ جنگجو اور فرما روا ہے بیبرس۔ یہ دیوقامت شخص تھا، 6 فٹ سے اونچا تھا، اس کے بال سرخ تھے اور اس کا کشادہ چہرہ دھوپ سے سانولا ہو گیا تھا۔ ایک آنکھ نیلی اور دوسری آنکھ زخم کے نشان سے بند تھی۔ وہ منگولوں کے سنہری گول کا تاتاری سپاہی تھا، فطرتی طور پر جنگجو تھا۔ اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و صحرا میں پروان چڑھی تھیں۔ اسے دمشق میں تقریباً 500 روپے میں فروخت کیا گیا تھا، لیکن اس غلام کو آنکھ کے نقص کی وجہ سے واپس کر دیا گیا۔ وہ خود سر بحری مملوکوں کے جتھے میں بطور تیر انداز شامل ہوا، اور بالآخر ان شورش وہ غزہ کی جنگ کا ہیرو تھا۔ اس نے 1244 میں صلیبیوں کو شکست دی تھی۔ وہ شجرۃ الدار کی امارات ثالثہ کا سرگرم رکن تھا۔ اس کے جوابی حملے نے سینٹ لوئس کا دل اور فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ قلعہ خاقان اعظم کی یلغار کے راستے میں حائل ہوا اور منگول حملہ کے منہ پھیر دیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مصر کے ایک سلطان کو قید کیا اور دوسرے کو قتل کیا۔ وہ صرف فاتح سلطان ہی نہیں تھا بلکہ امیر المومنین بھی تھا۔ یہ پرتکلف دعوتیں اڑانے اور بیس بدل کر رایا کے حالات معلوم کرنے کا شوقین تھا، اور بڑا موجی بندہ تھا۔ محض خوش طبعی کے لیے کلی کو شہزادہ اور شہزادے کو کلی بنا دیتا تھا۔ اس نے اپنے حرم کی رنگینی اور تنوع کے لیے دنیا کے ہر ملک کی عورت جمع کر رکھی تھی۔ بالآخر انطاکیہ کی عیسائی عورت کو اس کی محبوب بیوی بننے کا فخر حاصل ہوا۔
ببارس کو بحروب برنے کا بڑا شوق تھا۔ بیس بدلنے والا سلطان لوگوں میں بہت مقبول تھا۔ وہ بیس بدل کر اپنے مصاحبوں کے ساتھ حماموں پر دعویٰ بولتا اور عورتیں منتخب کر کے غائب ہو جاتا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیلا نکل جاتا اور دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا تو چوتھے دن سرائے عرب میں نظر آتا۔ وہ تاتاریوں کی طرح بڑا حوصلہ مند سوار تھا۔ وہ ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ ایک ہی ہفتے میں وہ دمشق اور قاہرہ میں ٹینس کھیلتا، حالانکہ دونوں شہروں میں 800 میل کا فاصلہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نیل پر دادِ عیش دے رہا ہوگا، لیکن وہ حلب کے قلعے کے تہرے دروازوں میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے مصاحبوں اور مشیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا تھا، یا وہ جان بوجھ کر ان کے قافیوں کو غلط راہوں پر ڈال دیتا تھا۔ ہر شخص یہی خیال کرتا تھا کہ ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو۔ لوگ سلطان کو شناخت کرنے کی بھی جرات نہ کرتے تھے۔ اگر کوئی ببرس کو بحروب میں سلام کر دیتا تو اس کی جان کی خیر نہ ہوتی تھی۔ اگر کوئی بھولے سے بھی اسے مخاطب کر بیٹھتا تو وہ اس کی گردن مار دیتا تھا۔ لوگ اس کے کارناموں کی شہرت سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے تھے۔ اس کی آمد سے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتا تھا۔ ببارس لوگوں کا منظور نظر سلطان تھا اور وہ ان کا مجاز شناس تھا۔ وہ صلاح الدین کا مثیل تھا۔ اس نے فتح نصرت کا راز جہاد میں پایا تھا۔ وہ ابن ایوب کی طرح ایک مسلمان بھی تھا۔ اس نے شراب خانے جو ہیں وہ بند کیے، جنڈو خانے نظر آتش کیے، لیکن نجی زندگی میں وہ خچر کے دودھ سے تیار کردہ شراب پیتا تھا۔ یہ شراب تتاریوں کی قومی جو ہے وہ شراب کہلاتی تھی۔ تیر اندازی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسی طرح سے نیزہ بازی کے میدان میں وہ اپنے ہمسروں کو ہمیشہ نیچا دکھاتا۔ چوگان بازی میں کوئی اس کا ثانی نہیں تھا۔ اس کے سبک رفتار گھوڑے دوڑوں میں ہمیشہ اول رہتے۔ وہ چیتوں کی طرح شکار کرنے کا ماہر تھا۔ وہ فاتحانہ شان کا حامل تھا۔ جو بہادر اس کی نظروں کو جچ جاتا اس کی قسمت جاگ اٹھتی۔ اسے زر و جواہر سے مالا مال کر دیا جاتا، اسے خوبصورت عیسائی دوشیزائیں عطا کر دی جاتی، یا اسے دمشق میں زرخیز جگیریں بخش دی جاتی۔ بغاوت اور سازش کا ہلکا سا شبہ ہونے پر بھی وہ اپنے امیروں کو قتل کروا دیتا۔ قاہرہ میں اس نے 180 امیروں کو سازش کے شبہ میں قتل کروا دیا۔ وہ سخی تھا لیکن مالی معاملات کا بھی ماہر تھا۔ اسے مالیت پر پوری قدرت حاصل تھی۔ اس نے اپنے عہد سلطنت کی ابتدا میں سارے محصول اور ٹیکس کم کر دیے اور اپنے کثیر اخراجات مفتوح علاقوں پر ٹیکس عائد کر کے پورے کیے۔ کبھی خانوں کے محصولات سے اس نے شفا خانے بنائے اور وہ اپنی تفریح کے لیے لڑکوں سے مصاحبت رکھتا تھا۔ اس نے تجارتی جہازوں کو مصری بندرگاہوں کے استعمال کے عوض بھاری محصول ادا کرنے پر مجبور کیا۔ وہ بہترین منتظم تھا۔ جس دن خط موصول ہوا اسی دن اس کا جواب لکھ دیا جاتا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ اور جہاں گرد سلطان تھا۔ جب اس کے ملازمین اس کی غیر حاضری سے پریشان ہونے لگتے تو ایک دن وہ اچانک واپس آ جاتا، گھوڑے سے اترتا اور سیدھا دیوان وزارت میں گھس جاتا۔ پھر وہ رات گئے تک یونانی، عربی اور ترکی زبان کے مراسلات میں مصروف رہتا۔ اس کے سفارتی تعلقات چارلز آف آنجو سے، دربار وینس سے، اسپانوی بادشاہوں سے اور آخری ہانس-سٹوفان حکمران سے بھی اس کے سفارتی تعلقات تھے۔ مخبر، تاجر، یورپی دوست اسے یورپ کے حالات کے متعلق تازہ ترین معلومات بہم پہنچاتے رہتے تھے۔ اس کی انگلیاں حالات کی نبض پر ہوتی تھیں۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ جرمنی خانہ جنگی کا شکار ہے۔ شہنشاہ اور پوپ کی طویل جنگ کے بعد اٹلی کمزور ہو چکا ہے۔ فرانسیسی صلیبیوں کو قسطنطنیہ سے نکال دیا گیا ہے اور وہ شام کے صلیبیوں کو یورپی مملکت سے علیحدہ کرنے کے لیے کوشاں رہا اور اس کی مسعی خاصی کامیاب بھی رہی۔ ببارس کے پیش نظر دو مقصد تھے۔ پہلا، منگول خانوں کو شکست دینا اور دوسرا، صلیبیوں کو سرزمین قدس سے نکالنا۔ اس نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح نعرہ جہاد بلند کیا۔ اس نے دمشق پر بھی عیاری سے قبضہ کیا۔ پہلے اس نے سلطان دمشق پر منگولوں کی مداد کا الزام لگایا اور پھر اچانک یلغار کر کے دمشق کو فتح کر لیا۔ اس نے اپنی سرحدیں مضبوط کیں اور محاصل میں اضافہ کیا، اور پھر اس نے صلیبی قلعوں پر ایک ایک کر کے قبضہ کرنے کی ٹھانی اور اس کا ارادہ تھا یکدم سے حملہ کرنا۔ 1265 میں وہ صلیبیوں پر پہلی ضرب لگانے کے لیے قاہرہ سے روانہ ہوا تو صلیبیوں کو اس کے عزائم کا علم ہو گیا۔